مبارک میرے عزیزوں شروع ہو چکا ہے، اور آپ اس بات کو لے کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ مہینہ عطا فرمایا۔ یوں تو اس ماہ مبارک کا ہر دن، ہر رات اور ہر لمحہ میرے عزیزوں قیمتی ہے، برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ اللہ رب العزت کے رحمت و انوار کی بارشیں اپنے بندوں پر رمضان المبارک میں خاص ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے تو میرے عزیزوں آپ ایک رکعت پڑھیں گے اللہ 70 کا ثواب عطا فرمائے گا، 1 روپیہ خرچ کریں گے اللہ 70 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور 70 میرے عزیزوں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی لمٹ ہے یہاں پر بات ختم ہو جائے گی، نانا میرے عزیز، میرا رب تو اتنا کریم ہے، میرا رب تو اتنا رحم فرمانے والا ہے، اتنا کرم فرمانے والا ہے اللہ رب العزت، وہ چاہے تو اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرما دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کی بارشیں پورے رمضان ہوتی ہے، لیکن جو رمضان کی پہلی رات ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، جب میں نے پڑھا نا اس روایت کو میرے عزیزوں تو میرا دل خوش ہو گیا۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات رمضان کی، ہم تو سونے میں گزار دیتے ہیں سارا ٹائم۔ رمضان کو بھی لوگوں نے میرے عزیزوں منانا شروع کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے تراویح پڑھی نہیں تو گھومنے میں سارا ٹائم کاٹ دیا۔ اور اب تو ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ سحری ڈھونڈنے کا ٹرینڈ جو چلا ہے، کہاں پر حلیم بریانی بک رہی ہے، کہاں پر چاول اچھے ملتے ہیں، کہاں پر کھانا اچھا ملتا ہے، وہاں جا کر کے ہم سحری کر کے آئیں گے۔ تو اس چکر میں وہ قیمتی وقت کو گوا دیا کرتے ہیں، سارا وقت یوں ہی خرچ کر دیا کرتے ہیں۔ لوگ بڑی دور دور تک سحری کھانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم وہاں کھا کر کے آئیں گے، وہاں اچھا انتظام ہے، شہر میں اچھا انتظام ہوتا ہے، وہاں اچھا حلیم ملتا ہے، وہاں اچھی بریانی ملتی ہے۔ ہم کھانے پینے میں ہی رہ گئے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ مسلمان اپنا سارا ٹائم کھانے پینے میں گزار رہا ہے، لیکن سنو، پہلی رات جو ہوتی ہے نا رمضان کی پہلی رات، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی رات جب آتی ہے رمضان کی تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھنا، جس پر میرے عزیزو اپنے جس بندے پر اللہ نظر کرم فرما دے وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ اللہ اس کو جنتی عطا فرمائے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت ہر دن 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے 10 لاکھ لوگوں کو۔ اسی روایت کے اندر آتا ہے جب 29ویں شب آتی ہے میرے عزیزو ماہ رمضان کی، تو اللہ رب العزت نے جتنے پورے مہینے میں بخشے ہیں، معاف کیے ہیں، 29ویں شب میں پورے مہینے کے برابر ایک ہی رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے۔ آؤ یار، وہ کہا ہے نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ یہ اللہ نے موقع عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ نے مقدس راتیں دی ہیں، اللہ نے مقدس مہینے دیے ہیں۔ اے بندے، اے گناہگار بندے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہیں نہ جا، اپنے گناہوں کو لے کر مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے رب کی رحمت کو دیکھ کہ تیرا رب تجھے موقع دے رہا ہے۔ کبھی تیرا رب تجھے رمضان عطا کر رہا ہے، کبھی تیرا رب تجھے شب قدر دے رہا ہے، کبھی تیرا رب تجھے شب برات دے رہا ہے۔ تو نے مقصد نہیں جانا، مقصد صرف ایک ہے، آجا، اگر تو نے گناہ کیے ہیں نا تو آج توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، میری بارگاہ میں آجا، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تیری خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آؤ، کتنے ایسے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ سحری کی، ہمارے ساتھ افطاری کی، ہمارے ساتھ میں نماز تراویح کو ادا کیا، لیکن آج اللہ اکبر کبیرہ ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے، اس ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں حیات عطا فرمائی ہے، ہمیں اور موقع دیا ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں ہمیں موقع ملے یا نہ ملے، اس سے پہلے میرے عزیزو، اس سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ وہ رب بڑا رمضان مبارک کی آمد ہو چکی ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے۔ پہلا روزہ کس دن کا ہوگا، تراویح کب پہلی پڑھی جائے گی، یہ سارے سوال ایسے ہیں کہ جو
مسلمان ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں رمضان کے مہینے کا کہ ہاں جلدی رمضان کا مہینہ آئے تاکہ ہم اللہ کی کثرت سے عبادت کرنا شروع کریں، ہم روزے رکھیں رمضان کے مہینے کے۔ اور میرے عزیزو، یہ بات آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو بہاریں رمضان کے مہینے میں دکھائی دیتی ہیں وہ بہاریں کسی اور مہینے میں دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں میرے عزیزو جو برکت دکھائی دیتی ہے اور جو نعمتیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا ہے، وہ نعمتیں ہوتی تو ہیں دوسرے مہینوں میں بھی، لیکن ہر انسان کی اس تک پہنچ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ چاہے آپ کی پہنچ ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ آپ کو وہ نعمتیں کھانے کو ملتی ہیں اس ماہ مبارک میں جو پورے سال آپ کو نہیں ملتی ہیں۔ ایک بات اور آپ دیکھنا، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں یار ایک دن اور مل جائے، ایک دن اور مل جائے، پورا سال وہ کھاتے پیتے آ رہے ہیں دن میں، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا ہے کہ ہاں آج چاند دکھائی دے گا، بولے نہیں ایک دن اور آگے بڑھ جائے۔ لیکن جب عید کا نمبر آتا ہے نا تو یہی لوگ جو ابھی دن بڑھا رہے تھے کہ نہیں ایک دن اور مل جائے، جب نمبر عید کا آتا ہے تو عید کا چاند یہ اپنی گردنوں کو اونچی کر کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہیں بھی دکھائی دیتا ہے تو ویسے ہی کہ نہیں ہمیں دیکھ گیا، وہاں سے خبر مل گئی، یہاں سے خبر مل گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں رمضان کے مہینے سے پیار نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں میرے عزیزوں انہیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ روزہ رکھا جاتا ہے یا عبادت کی جاتی ہے یا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یا تراویح پڑھی جاتی ہے، کوئی ان کو مطلب نہیں ہے اس بات سے۔ یہ وہ لوگ ہیں لیکن عید کا انتظار انہیں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ یہ زندگی میں اللہ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے تو ہم اس کی قدر کریں، اس کا ادب کریں، اس ماہ مبارک کا احترام کریں۔ رب کعبہ کی قسم اگر روزے نہیں رکھے اس کا حساب تو دینا ہی پڑے گا، لیکن اگر آپ نے ادب نہیں کیا نا اس ماہ مبارک کا تو آپ کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ جب چاند دیکھ لیں، یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں رمضان اب شروع ہو چکا ہے، پہلا روزہ کل کا ہوگا یا پرسوں کا ہوگا، تو یہ نیت کر لیں کہ بس سارے کام بند آج سے، صرف اور صرف اگر کوئی ہمیں کام کرنا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہمیں سجدے کرنا ہے رب کی بارگاہ میں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، قرآن کو سننا ہے، پڑھنا ہے، اور 5 وقت کی نماز کی ہمیں پابندی کرنا ہے۔ یہ نیت کر لیں کہ ہاں اس مہینے میں ہمیں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال میں یہ ماہ مبارک میسر ہو یا نہ ہو۔ کتنے ایسے جو ہمارے عزیز ہمارے ساتھ تھے پچھلے رمضان میں کہ ہمارے ساتھ میں سحری کی، ہمارے ساتھ میں انہوں نے روزہ افطار کیا، ہمارے ساتھ میں میرے عزیز و قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، نماز تراویح کو انہوں نے ہمارے ساتھ میں ادا کیا، لیکن آج جو یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے آج وہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے سال میں ہم نہ ہو یا جو دوسرے ہمارے ساتھ میں ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو، تو اگر یہ موقع اللہ نے دیا ہے تو اس کو ضائع نہ جانے دیں، بلکہ جو اس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے رحمت و انوار کی جو بارشیں ہوا کرتی ہیں میرے عزیزو، عمل ایسے کریں کہ وہ بارشیں آپ کے اوپر بھی ہو جائیں۔ ورنہ حال تو یہ ہے یار لوگوں کا کہ رمضان کے مہینے میں بھی روزے نہیں رکھنے کے بعد میں چائے کی ٹپریوں پہ بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ دن میں یہ حال ہے، آپ دیکھیں کوئی دکان آپ کو کھانے پینے کی بند نہیں ملے گی، یہ دیکھنا آپ بریانیاں چل رہی ہیں، دن میں ہی بریانیاں چل رہی ہیں، آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، ہوٹل بھرے ہوئے آپ کو دن میں بھی نظر آئیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہی تو ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہی تو میرے عزیزو یہ کہلواتے ہیں، پھر کہتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ارے آپ غور تو کریں پریشانیوں کا آنے کا سبب کیا ہے، آخر کیوں پریشانیاں آ رہی ہیں، کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں؟ اگر تم نے رب کے فرمان کو پسے پشت ڈال دیا ہے تو پریشانیاں دنیا میں تو آنی ہی آنی ہے، اور یہ دنیا کی پریشانیاں کوئی پریشانیاں نہیں ہے، اس سے زیادہ پریشانیاں تمہیں قبر میں آئیں گی، اور حشر کے دن اس سے زیادہ پریشانیوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ پریشانیاں ایسی ہیں کہ برداشت نہیں کر پاؤ گے، جھیل نہیں پاؤ گے ان کو۔
کتنا وقت لگتا ہے، اور اب تو موسم بھی اللہ کے فضل و کرم سے سہانا ہے، رمضان بھی اور پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے میرے عزیزو۔ یہ ماہ مبارک اب ایک ایسا مان کے چلیں کہ ٹھنڈ میں آ رہا ہے تو کیا احساس ہوتا ہے اگر آپ چند گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا یا کسی کے ڈر سے یا کسی کے خوف سے، یار محلے والے کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، دیکھو روزہ نہیں رکھتا، نہیں، یہ جان کر کے ہاں کہ اللہ نے یہ روزہ ہم پر فرض کیا ہے، اس نیت کے ساتھ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر تم روزہ رکھو گے، رب کعبہ کی قسم اس کا اجر دنیا و آخرت میں آپ کو ملنا ہے۔ ایسے نہیں فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے اس کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماہ مبارک شروع ہونے والا ہے، یہ نیت کر لیں ابھی سے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے رمضان کے روزے نہیں چھوڑنا ہے، مجھے نماز تراویح کو نہیں چھوڑنا ہے، اور 5 وقت کی نماز اس نیت سے مجھے ادا کرنا ہے کہ میں رمضان میں تو پڑھوں گا ہی، لیکن اللہ مجھے ایسی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے بعد بھی میں پورے سال 5 وقت نماز ادا کرتا رہوں۔